میں اللہ کو نہیں مانتا۔ کیا واقعی اللہ موجود ہیں؟ اگر اللہ موجود ہیں تو دنیا میں اتنے غریب، بیمار، مجبور، پریشان اور تباہ حال لوگ کیوں ہیں؟ اگر اللہ موجود ہیں تو ظلم کیوں ہے؟ آنسو کیوں ہے؟ بھوک کیوں ہے؟ بے سکونی کیوں ہے؟ دعائیں کیوں ٹوٹتی نظر آتی ہیں؟ ایسا راز جو بہت سے لوگ نہیں جانتے، وہ راز یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے دور میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو زبان سے تو کچھ نہیں کہتے، لیکن دل کے اندر یہ سوال ضرور رکھتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ بعض لوگ کاروبار کے نقصان کے بعد یہ سوال کرتے ہیں، بعض لوگ بیماری کے بعد یہ سوال کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے بچڑ جانے کے بعد یہ سوال کرتے ہیں، بعض لوگ غربت اور تنگ دستی کے بعد یہ سوال کرتے ہیں، اور بعض لوگ دنیا میں ظلم دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ پیارے دوستو، اصل حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ اللہ کے ہونے کا نہیں، مسئلہ انسان کے سمجھنے کا ہے۔ دنیا کو سمجھنے میں غلطی ہو جائے تو انسان اپنے رب پر بھی سوال کرنے لگتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں بنایا، بلکہ چند دن کا امتحان بنایا ہے۔ یہاں ہر انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ کسی کو مال دے کر آزمایا جاتا ہے کہ شکر کرتا ہے یا تکبر کرتا ہے، کسی کو غربت دے کر آزمایا جاتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا شکوہ کرتا ہے، کسی کو صحت دے کر آزمایا جاتا ہے کہ عبادت کرتا ہے یا غفلت میں پڑ جاتا ہے، کسی کو بیماری دے کر آزمایا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے یا مایوس ہو جاتا ہے، کسی کو عزت دے کر آزمایا جاتا ہے اور کسی کو ذلت دے کر آزمایا جاتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مشکلات آنا اللہ کے نہ ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ امتحان ہونے کی دلیل ہے۔ محترم ناظرین، انسان ایک بڑی غلطی کرتا ہے، وہ دنیا سے جنت جیسی زندگی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کبھی غم نہ آئے، کبھی بیماری نہ آئے، کبھی جدائی نہ ہو، کبھی موت نہ آئے، کبھی ناکامی نہ ہو، کبھی کوئی دھوکہ نہ دے، کبھی آنسو نہ آئے۔ لیکن اگر دنیا میں کبھی غم نہ ہوتا تو صبر کی حقیقت کون جانتا؟ اگر کبھی بیماری نہ ہوتی تو صحت کی نعمت کون پہچانتا؟ اگر کبھی اندھیرا نہ ہوتا تو روشنی کی قدر کون کرتا؟ اگر کبھی بھوک نہ ہوتی تو رزق کی قیمت کون جانتا؟ اگر کبھی جدائی نہ ہوتی تو محبت کی سچائی کون سمجھتا؟ ناظرین، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ظلم بہت ہے، اس لیے اللہ نہیں ہے، لیکن ذرا سوچیں، ظلم کون کرتا ہے؟ اللہ نہیں، انسان کرتا ہے۔ رشوت کون لیتا ہے؟ اللہ نہیں، انسان لیتا ہے۔ دھوکہ کون دیتا ہے؟ اللہ نہیں، انسان دیتا ہے۔ کمزور کا حق کون کاتا ہے؟ اللہ نہیں، انسان کاتا ہے۔ پھر سوال یہ کیوں کیا جاتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ سوال یہ ہونا چاہیے کہ انسانیت کہاں ہے؟ اگر لوگ اللہ کے احکام پر چلیں، جھوٹ چھوڑ دیں، ظلم چھوڑ دیں، سود چھوڑ دیں، حرام چھوڑ دیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، تو دنیا کی آدھی سے زیادہ پریشانیاں خود ختم ہو جائیں۔ پیارے دوستو، یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں ہر تکلیف سزا نہیں ہوتی۔ بعض اوقات تکلیف رحمت ہوتی ہے، بعض اوقات بیماری گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے، بعض اوقات نقصان انسان کو تکبر سے بچا لیتا ہے، بعض اوقات غربت انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے، بعض اوقات تنہائی انسان کو دعا سکھا دیتی ہے، بعض اوقات آنسو انسان کو سجدہ سکھا دیتے ہیں۔ ناظرین، کتنے لوگ ایسے ہیں جو خوشیوں میں اللہ کو بھول گئے، لیکن ایک مصیبت آئی اور وہ تہجد گزار بن گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دولت میں غافل تھے، لیکن نقصان ہوا تو مسجد کے راستے پہچان گئے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں کھوئے ہوئے تھے، لیکن ایک دکھ آیا اور رب کو پا لیا۔ محترم ناظرین، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کی لیکن قبول نہ ہوئی۔ یاد رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا ضائع نہیں ہوتی۔ یا تو دعا فوراً قبول ہوتی ہے یا کچھ دیر بعد قبول ہوتی ہے، یا اللہ اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں یا کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ بندہ جلدی کرتا ہے لیکن اللہ حکمت سے فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایک بچہ اگر ماں سے آگ مانگے اور ماں نہ دے تو کیا ماں دشمن ہے؟ نہیں، وہ بچا رہی ہے۔ اسی طرح بندہ بعض چیزیں مانگتا ہے لیکن اللہ جانتے ہیں کہ اس میں نقصان ہے، اس لیے دیر یا انکار بھی رحمت ہوتا ہے۔ ناظرین،
کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ موجود ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے. یاد رکھیں ہر موجود چیز نظر آنا ضروری نہیں. ہوا نظر نہیں آتی مگر محسوس ہوتی ہے. عقل نظر نہیں آتی مگر اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. محبت نظر نہیں آتی مگر دل میں محسوس ہوتی ہے. اسی طرح اللہ اپنی نشانیوں سے پہچانے جاتے ہیں. سورج کا وقت پر نکلنا، چاند کا نظام، زمین کا توازن، بارش کا برسنا، دل کا دھڑکنا، ماں کے دل میں محبت، بیج سے درخت بننا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. پیارے دوستو، اگر ایک معمولی موبائل دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ اسے کسی نے بنایا ہے تو یہ عظیم کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ایک کتاب منصف کے بغیر نہیں ہو سکتی تو یہ دنیا خالق کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ ناظرین، انسان جب اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے تو دل خالی ہو جاتا ہے. پھر چاہے اس کے پاس دولت ہو، شہرت ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، سب کچھ ہو، پھر بھی سکون نہیں ملتا. اس لیے کہ جسم کا رزق روٹی ہے لیکن روح کا رزق اللہ کی یاد ہے. جسم کا بھوک کھانے سے مٹتی ہے، دل کی بھوک ذکر سے مٹتی ہے. اس لیے کتنے امیر لوگ بھی ہیں بے سکون ہیں اور کتنے غریب لوگ سجدوں میں سکون پا لیتے ہیں. محترم ناظرین، آپ وہ واقعہ سنیں جو دل بدل دیتا ہے. ایک آدمی نائی کے پاس بال کٹوانے گیا. نائی باتوں میں کہنے لگا میں اللہ کو نہیں مانتا. آدمی نے پوچھا کیوں؟ نائی بولا سڑک پر نکل کر دیکھو کتنے تباہ لوگ ہیں، کتنے غریب لوگ ہیں، کتنے بیمار لوگ ہیں، کتنے پریشان لوگ ہیں. اگر اللہ ہوتا تو لوگ ایسے نہ ہوتے. آدمی خاموش رہا. اس نے بال کٹوائے اور باہر نکل گیا. باہر اس نے ایک شخص دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی بڑی ہوئی تھی، حالت خراب تھی، وہ بے ترتیب نظر آ رہا تھا. آدمی فوراً واپس نائی کے پاس آیا اور کہا دنیا میں کوئی نائی نہیں ہے. نائی غصے سے بولا کیا مطلب؟ میں یہاں موجود ہوں. آدمی نے کہا اگر نائی ہوتے تو اس شخص کے بال ایسے نہ ہوتے، اس کی حالت ایسی نہ ہوتی. نائی بولا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ میرے پاس نہیں آتے، اگر وہ میرے پاس آئے تو میں اس کی حالت درست کر دوں. تب آدمی مسکرایا اور بولا اسی طرح اللہ موجود ہیں مگر لوگ اللہ کی طرف نہیں آتے. اگر لوگ اللہ کی طرف آئیں، اس سے دعا کریں، اس کے سامنے جھکیں، گناہوں سے توبہ کریں، حلال رزق کمائیں، نماز قائم کریں، صبر کریں، شکر کریں تو اللہ ضرور ان کے حالات بہتر فرمائیں. ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ مسئلہ اللہ کے ہونے کا نہیں، مسئلہ بندے کے دور ہونے کا ہے. بندہ رب سے دور ہو جائے تو اللہ دل اندھیرا ہو جاتا ہے، زندگی بوجھ لگنے لگتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے. اور جب بندہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے تو تنگی میں بھی آسانی ملتی ہے، اندھیروں میں بھی روشنی ملتی ہے، آنسوؤں میں بھی امید ملتی ہے. پیارے دوستوں، اگر آپ بھی پریشان ہیں، اگر حالات خراب ہیں، اگر دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر رزق کم ہے، اگر راستے بند ہیں تو اللہ سے ناراض ہونے کے بجائے اللہ کی طرف لوٹ آئیں. ہو سکتا ہے دروازہ بند نہیں، صرف دیر ہو سکتا ہے جواب نہیں ملا مگر بہتر فیصلہ لکھا جا رہا ہو سکتا ہے آزمائش ختم ہونے والی ہو. محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی پہچان عطا فرمائے، اپنے قریب کرے، ہمارے دلوں سے شکوے نکال دے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنا محتاج بنائے. آمین. ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں.